میں نے بڑا مطالعہ کیا، میں نے اپنی عمر سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا، میری عمر کم ہے، میری کتاب کا مطالعہ بہت زیادہ ہے۔ تو میں اس پر عرض کروں کہ اگر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی کوئی زیادتی ہوتی، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس نیلی چھت والے خالق اور آسمان کے اور زمین کے خالق کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے زیادتی کی ہوتی فاطمہ الزہرا یا آل محمد سے، تو آج میں سنیت کو چھوڑ دیتا اور میں آپ کے مسلک میں آ جاتا۔ انہوں نے، میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں یعنی صدیق اکبر کا جو احترام تھا سیدہ فاطمہ الزہرا اور جو ان کی اولاد کے ساتھ، اور جو وہ باغ فدق کا مسئلہ ہے، وہ کسی موقع پر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اصل بات کیا تھی۔ یہ غلط فہمی ہمارے علماء، آپ کے علماء، تاریخ مختلف روایات سے اٹی پڑی ہے، بھری پڑی ہے، اس میں مختلف قسم کی روایتیں گھسی ہوئی ہیں، اس میں ان لوگوں کے دل جو دور کیے ہیں امت کے صحابہ سے، وہ اس لیے ہیں کہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو سیدہ زہرا اور جناب علی المرتضیٰ اور اس کی اولاد کا غلام نہ ہو۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، فاروق اعظم نے، یہ وہی فاروق اعظم ہے جنہوں نے کہا تھا کہ حسن نے، جناب حسین نے کہا تھا کہ تو اتر میرے نانا کے ممبر سے، تو غلام کا بیٹا ہو کر میرے نانا کے ممبر پر بیٹھا۔ تو فاروق اعظم نے کیا کہا؟ حسن ذرا لکھوا دو، یہ لکھ کر فکرہ دو کہ یہ جو فاروق ہے یہ آپ کے نانا کا غلام ہے، یہ آپ کے گھر کا غلام ہے۔ اگر فاروق اعظم کے دل میں یہ عزت نہ ہوتی تو یہ اتنا بڑا جلیل القدر امیر المومنین، جس کے ایک نظر سے، جنبش ابرو سے کیسر و کسریٰ کی سلطنت کانپتی تھی، اور جو اینٹ کا تکیہ رکھ کر لیٹتا تھا تو بڑے بڑے جبابرہ اور کاسرہ کے دل کانپ جاتے تھے۔ وہ عرض کر رہا ہے کہ حسین، حسن، تم دونوں بھائی لکھ دو، میں آپ کے گھر کا غلام ہوں۔ لکھ کر دیا، لکھوایا فاروق اعظم نے، اور فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہ جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھنا، کوئی عمل نہیں ہے، کہوں گا کہ یہ آپ کے نواسوں نے لکھ کر دیا ہے کہ میں زہرا کے گھر کا غلام ہوں۔